بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم نظم نمبر 2 فوج آدھا میں ہلچل۔ تو یہ مرزا دبیر شاعر کا نام ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے مرثیہ ہے۔ یہ نظم جو ہے حضرت حسین اور ان کے ساتھی کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم ہے۔ یہ تو جب انہوں نے اپنے تلوار جو نیام سے نکالی تھی تو سارے جو ہے اتنے گھبرا گئے تھے، یہاں تک کہ سورج بھی خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ تو یہ پوری نظم میں نے اچھی طرح سے سمجھا دی تھی، آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا تھا کہ ابن شیر خدا یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، شیر خدا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، اور ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ تو ہم نے یہ نظم بھی پڑھ لی تھی، اور یہاں پر جو ہم نے خلاصہ بھی اچھی طرح سے پڑھ لیا تھا، اس کو میں نے سمجھا بھی دیا تھا۔ اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں معنی و اشارات یعنی الفاظ معنی کی طرف۔ تو میں الفاظ معنی بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سمجھا دوں گی۔ آدھا عدد کی جمع دشمن، رن جنگ کا میدان، شیر خدا خدا کا شیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب، ابن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا مراد حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نیام تلوار رکھنے کی میان، تلوار رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو میان کہتے ہیں نا، تلوار کا غراف، تیغ دو سر دو دھاری تلوار، شق القمر چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، زیر و زبر ہونا الٹ پلٹ ہو جانا یعنی تباہ ہو جانا، روح الامین، روح الامین جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، سپر ہونا ڈھال ہونا حفاظت کرنا، شہ پر بڑے پر، فرق سر اسوار سوار، اجل موت، پسپا ہونا شکست کھانا، رسالہ دار فوجی دستے کا افسر، گاوے زمین قدیم خیال کے مطابق وہ گائے جس کے ایک سینگ پر زمین ٹکی ہوئی ہے، صرف خیال تھا پرانے زمانے کے لوگوں کا، فتنہ گر فساد پیدا کرنے والا، شر پسند، زاغ تیر تیر کی نوک، پروں پرے کی جمع یعنی صفے یعنی لائنیں جسے کہتے ہیں نا۔ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف ہم۔ تو دیکھیے تیورانا آنکھوں میں اندھیرا چھا جانا، غشی کی حالت ہونا چکرانا، روپوش ہونا غائب ہو جانا چھپ جانا، پرتوا سایہ پرچھائی۔ تو یہیں پر ہمارے الفاظ معنی ہو گئے کمپلیٹ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہماری مشقی سرگرمیاں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ہماری جو ایکسرسائز شروع ہو گئی ہے، نظم کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ تو پہلا سوال ہے جان پہچان کی مدد سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے، یعنی جو ہمارے شاعر ہیں نا مرزا دبیر، تو ان کا جو تعارف تھا اس کی مدد سے ہمیں یہ سارا لکھنا ہے۔ تو نام ہے ان کے استاد کا نام، سن پیدائش، سن انتقال، مقام پیدائش، مقام انتقال، تو یہ میں نے تیار کر دیا آپ لوگوں کے لیے، ریڈی کر دی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا رہی ہوں۔ اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا اب تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے، تو آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کیجئے۔ تو میں جواب دکھاتی ہوں، جواب کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے مرزا دبیر، ان کا اصل نام مرزا سلامت علی، ان کے استاد کا نام ہے میر مظفر حسین ضمیر، ان کی سن پیدائش 1803 اور سن انتقال 1875، مقام پیدائش دہلی اور مقام انتقال لکھنؤ۔ تو یہ اچھی طرح سے آپ لوگ پورا خاکہ مکمل کر لیں گے۔ اب نیکسٹ سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے اگلا ہمارا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو اس کے جوابات بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے ابن شیر خدا سے مراد کون ہے؟ تو اس کے 7 سوالات ہیں، میں نے اس کے جوابات ریڈی کر دی، آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ ابن شیر خدا سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ابن شیر خدا کے حملہ آور ہونے کا انجام کیا ہوا؟ ابن شیر خدا کے حملہ آور ہونے پر آفتاب چلا اٹھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جو تلوار کے سامنے آیا قتل ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے میدان جنگ میں مولا آگے بڑھے تو کس نے حفاظت کی؟ میدان جنگ میں مولا آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حفاظت کی۔ سوال نمبر 4 ہے صحرا سے شیر کیوں بھاگ گئے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حملہ آور ہوتے ہی
ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ شیر صحرا سے گھبرا کر بھاگ گئے. یعنی صحرا کے جو شیر تھے اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہے تھے، وہ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے. سوال نمبر 5 ہے، رن میں تلوار کس طرح چلی؟ رن میں تلوار اس طرح چلی کہ جو اس کے سامنے آیا تباہ و برباد ہو گیا. سوال نمبر 6، تلوار کے ڈر سے افلاک پر کیا اثر ہوا؟ تلوار کے ڈر سے افلاک تھرا کے رہ گئے اور آسمان کے تارے زمین سے گرتے گرتے بچے. سوال نمبر 7 ہے، سورج کی شکل کس کے خوف سے بدروپ ہو گئی؟ سورج کی شکل تلوار کے خوف سے بدروپ ہو گئی. اگلا کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں ہم. تو اگلا کوشچن ہمارا دیکھیے، مختصر جواب لکھیے. اس کے 3 سوالات ہیں، یہ بھی میں نے لکھ دی ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں گے. پہلا سوال ہے، میدان کربلا میں ابن شیر خدا نے شجاعت کا نمونہ کس طرح پیش کیا؟ تو جواب دیکھ لیجیے. میدان کربلا میں ابن شیر خدا نے بے مثل شجاعت کا نمونہ پیش کیا. آپ کی 2 دھاری تلوار کے وار سے نہ صرف دشمنوں کی فوج کے سپاہی لرز اٹھے بلکہ چاند اور سورج بھی کانپ اٹھے. آپ کی تلوار کے سامنے جو بھی دشمن آیا مارا گیا. اگلا سوال ہے، مرثیے کی تیسرے بند کی روشنی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کے کارنامے لکھی. تو جواب دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار برق. دیکھیے جواب، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی تلوار برق رفتاری سے چل رہی تھی. برق یعنی بجلی کی تیزی سے چل رہی تھی. یہ تلوار جس سر کی طرف لپکتی دل و جان تباہ ہو جاتے. یہ تلوار دشمن کے سر سے کاندھے پر اور کاندھے سے سینے پر جا پہنچتی اور دشمن کی جان لے لیتی. آسمان میں تارے بھی اجل کے خوف سے تھرا گئے. وہ گائے بھی بار بار زخمی ہوئی جس کی ایک سینگ پر زمین ٹکی ہوئی ہے. سوال نمبر 3 ہے، سردار شام صرف تیغ کو چمکا کے کیوں رہ گئے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کا حملہ اس قدر تیز تھا کہ اس کے سامنے ہر کوئی بے بس تھا. سردار شام تیغیں لے کر آگے بڑھے ضرور، مگر وہ حملہ کر سکے نہ مقابلہ، بس تلوار کو چمکا کر رہ گئے. تو 3 جوابات ہو گئے. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اگلا کوشچن دیکھیے، سوال، فتنہ گر اور کینہ وروں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بیان کیجیے. تو دیکھیے اس کا جواب، یزید کے فتنہ گر اور کینہ پرور سپاہی امام حسین رضی اللہ پر یلغار کرنا چاہتے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ کی برق رفتار تلوار نے ان کے چھکے چھڑا دیے. موت کی ایسی تیز ہوا چلی کہ اس کے سامنے کوئی فتنہ گر ٹک نہ پایا. موت نے فتنہ گروں اور کینہ وروں کو پر کی طرح اڑا دیا. زاغ تیر چلا تو دشمن کے رسالے تک اڑا لے گیا. اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم. تو دیکھیے اگلا سوال ہے، میدان جنگ کی افراتفری کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے. تو جواب دیکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابن علی کی تلوار چلی تو میدان جنگ میں سخت افراتفری مچ گئی. ان کے حملے سے دشمن تھرا اٹھے. پیدل ہو یا سوار، ہر ایک عجیب افراتفری کا شکار تھا. موت نے لشکر کے سپاہیوں کو نشانہ بنایا. تیغ حسین نے کسی کے پاؤں کو کاٹا تو کسی کے سر کو. کینہ وروں کو اس تیغ نے پروں کی طرح اڑا دیا. اس تیغ کو کسی کی شرکشی پسند نہ تھی، اس لیے وہ سروں کو گرا کر تنوں کو خاک ملاتی جا رہی تھی. تو دیکھیے اگلا کوشچن ہے ہمارا، وسعت میرے بیان کی درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے. تو پہلا شعر ہے، مولا بڑے جو تیغ و 2 پیکر کو تول کر روح الامین سپر ہوئے شہپر کو کھول کر. تو اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیے اس کی تشریح ہے، شاعر کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام امین میدان جنگ میں امام حسین رضی اللہ کی نصرت چاہتے تھے. نصرت یعنی فتح، یعنی جیت دیکھنا چاہتے تھے. چنانچہ جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا، حسین رضی اللہ 2 دھاری تلوار لے کر آگے بڑھے. ان کی حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام سپر بن گئے اور اپنے پروں کو کھول کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دشمن کے حملے سے بچانے کی کوشش کی. یعنی اپنے پروں کو کھول کر اپنے پر کو ڈھال کی طرح کھول دیا ان کو بچانے کے لیے.
اب اگلا شعر دیکھتے ہیں ہم. تاروں کے دل پہ کھنجر خوف اجل لگا، گوئے زمین کی شاخ میں 100 بار پھل لگا. تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں ہم. تو دیکھیے اس کی تشریح ہے گوئے زمین یعنی زمین کی گائے. قدیم خیال کے مطابق، قدیم یعنی پرانے خیال کے مطابق گائے کی ایک سینگ پر زمین ٹکی ہوئی ہے. شاعر اس بیت میں کہنا چاہ رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کا حملہ اتنا تیز تھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک کی تمام مخلوقات لرز اٹھی. اسی بات کو شاعر نے فنکارانہ انداز میں یوں کہا ہے کہ آسمان میں تاروں کی جھرمٹ موت کے خوف سے کانپ اٹھے اور گوئے زمین بھی اس تلوار کے پھل سے یعنی اس تلوار کی دھار سے کئی بار زخمی ہوئی. اب اگلا شعر پڑھتے ہیں ہم. سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی. تو اس کی تشریح دیکھیں گے ہم. تو دیکھیے اس کی تشریح، شاعر کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ کی تلوار کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس کے خوف سے سورج کا چہرہ ماند پڑ گیا اور اس کے پرتوں سے دھوپ غائب ہو گئی. شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی اور دھوپ کی چمک ماند پڑ گئی یعنی ہلکی پڑ گئی. اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم. تو دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. تلاش و جستجو کی طرف. درج ذیل الفاظ کے لیے نظم سے ایک لفظ تلاش کر کے لکھی. تو یہ والے مطلب جو لفظ دیے ہوئے ہیں، 2 دھاری تلوار، سواری پر چڑھنے والا، فساد پیدا کرنے والا، دشمنی یا حسد رکھنے والا. تو اس کے جواب میں نے دیکھیے لکھ دیا ہے نظم سے. تو دیکھیے پہلا ہے 2 دھاری تلوار یعنی تیغ 2 سر. سواری پر چڑھنے والا سوار، فساد پیدا کرنے والا فتنہ گر، دشمنی یا حسد رکھنے والا حاسد. اب آگے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے ذیل کے القاب جن کے لیے آئے ہیں ان کے نام لکھیے. تو ابن شیر خدا اور دوسرا ہے روح الامین. تو اس کے جواب بھی میں نے لکھ دیا ہے. تو ابن شیر خدا حضرت امام حسین رضی اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے. اب نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھیں گے ہم. نظم سے درج ذیل معنی والے محارے تلاش کر کے لکھیے. یہ محارے تو ان کے معنی ہمیں دیکھنا الٹ پلٹ ہونا. تو یہ دیکھیے گا آپ. الٹ پلٹ ہونا، زیر و زبر ہونا، اچھا لگنا، پسند آنا، خوش آنا، برباد کرنا، مٹی میں ملانا، خاک میں ملانا. تو یہ تینوں جو ہے نظم میں ہے. ٹھیک ہے نا، نظم کے الفاظ ہیں یہ. اب آگے بڑھتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف ہم. تو یہیں پر ہمارے جو چیپٹر مطلب نظم ہو گئی مکمل. یہاں پر کربلا کے واقعے کے متعلق معلومات حاصل کیجیے. تو کربلا کے واقعے کے متعلق آپ لوگ لائبریری میں کوئی کتاب مل رہی ہے یا نیٹ پر سرچ مار کے ڈھونڈیے گا، معلومات حاصل کریے. کیونکہ اس میں اگر میں اسی سیم ویڈیو میں بناؤں گی تو ویڈیو بہت ہی بڑی ہو جائے گی. یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہماری نظم ہو گئی کمپلیٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.